بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اشفاق۔ انسان کی ایک فطرت ہے، جب اسے اقتدار ملتا ہے تو پھر ہر چیز کو اپنے قابو میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی اس کی غلطی ہوتی ہے۔ ناظرین، فریڈرک اعظم نے ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ جب آپ پورے ملک کو سیکورٹی دیں گے، سیکور کرنا چاہیں گے، تو پھر آپ کسی چیز کو سیکور نہیں کر سکتے۔ اس بات کو میں آپ کو ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر سمجھا کر پھر اپنے جو آج کے ٹاپک ہے اس پر آئیں گے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب اتحادی جرمن کی سرحدوں پر پہنچ چکے تھے تو جرمن کی جو اعلیٰ کمان انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم پورے جرمن کو ہر جگہ کو ہم سیکور کریں گے، ہر جگہ پر جہاں جہاں بھی ہے کوئی بارڈر لگتا ہے وہاں پہ ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کو تعینات کر دیں گے۔ جو ان دانش میں بہت اچھا فیصلہ تھا، لیکن بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی غلط فیصلہ کیا گیا، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو آپ اپنے بڑے اور مضبوط شہروں کو اور مضبوط قلعوں کو سیکور کرتے ہیں۔ جب انہوں نے تمام اپنی فوج کو منقسم کر کے مختلف جگہوں پر تعینات کر دیا تو جرمن کی سرحدیں اتحادی افواج کے لیے، جن پر آلریڈی برتری کا غلبہ چھایا ہوا تھا، تیز سے نیز کرتے ہوئے جرمن میں داخل ہو گئی۔ دوسری ایک مثال آپ کو میں یہاں بھی دوں گا، ایک اور پاکستان کی۔ جب مشرقی پاکستان کا جو مسئلہ چل رہا تھا تو اس وقت تقریباً 2500 کلومیٹر لمبی سرحد پر پاکستان کی افواج نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چپے چپے کی وطن عزیز کی حفاظت کریں گے، اور تھوڑی تھوڑی فوج پورے بارڈر پر، جہاں اتنا لمبا بارڈر 2500 کلومیٹر کا بارڈر تھا، تمام بارڈر پر فوج تعینات کر دی، اور جو مین شہر تھے ڈھاکہ اور دوسرے ان کو سیکورٹی نہیں دی گئی۔ تو کیا ہوا کہ پھر سقوط ڈھاکہ ہمارے جو تاریخ کے ایک بدترین واقعے کے طور پر سامنے آیا۔ تو یہ بات میں آپ کو اس فریڈرک اعظم کے حوالے سے بتانا چاہتا تھا۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک الائنس اس وقت اپنے جوبن پر ہے، جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، تحریکیں چلا رہے ہیں، آگے شاید جا کے وہ دھرنے بھی دیں گے۔ ناظرین، تحریکوں سے حکومتیں رخصت نہیں ہوا کرتی، ملک کمزور ضرور ہو جاتے ہیں، اور ان ملک کے کمزور ہونے کا فائدہ کوئی تیسرا انسان اٹھاتا ہے، یا تیسری شخصیت یا تیسری جماعت اٹھاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں 1889 میں انقلاب فرانس آیا، ہزاروں لوگ مرے، لاکھوں لوگوں نے انقلاب فرانس میں شرکت کی، لیکن انہیں اس کا کیا صلہ ملا؟ نپولین بوناپارٹ ایک ڈکٹیٹر کی صورت میں، جو بعد میں شہنشاہ فرانس اور بعد میں آگے چل کر شہنشاہ یورپ کہلایا، اسے پھر فرانس کی عوام تو شکست نہ دے سکی، لیکن اتحادی افواج کے جنرل ولنگٹن نے واٹر لو کے میدان میں اسے شکست دی۔ تو کیا پی ڈی ایم کسی ولنگٹن کا انتظار کر رہی ہے، کسی جنرل ڈیگال کا انتظار کر رہی ہے جو آگے جرمن اور اٹلی کو شکست دے؟ کون ہوگا جنرل ولنگٹن پی ڈی ایم کا؟ کیا مولانا فضل الرحمان ہوں گے؟ کیا میاں محمد نواز شریف ہوں گے؟ یہ زرداری ہوگا؟ ناظرین، تحریکیں آپ چلائیں، اس تحریک کا آپ دیکھیں، جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو نیشنل الائنس بنا تھا تو اس میں کیا ہوا؟ حکومت کمزور ہوئی، اور پھر یہی کمزور حکومت پکے ہوئے پھل کی طرح جنرل ضیاء کی جھولی میں جا گری، اور 11 سال وہ اس پھل کو کھاتا رہا۔ آپ کو کیا ملا؟ یہ اس وقت کے نیشنل الائنس کو کیا ملا؟ تو یہی چیزیں جو ہیں نا، اب آج یہی غلطی دہرا رہی ہے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس۔ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے جمہوری کہ آپ جلسے کریں، تحریکیں چلائیں، موومنٹس لائیں، لیکن آپ کے پاس متبادل ایجنڈا کیا ہے؟ آپ کے پاس 5 سالہ کیا پلان ہے؟ کوئی پلان نہیں دے رہا، کوئی نہیں بتا رہا کہ وہ 5 سال میں کیا اصلاحات لائیں گے، کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ ان کا وزیر اعظم کون ہوگا۔ اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو کون وزیر اعظم بنے گا؟ کیا مریم نواز بنے گی؟ وہ تو آلریڈی کنوکٹڈ ہیں۔ کیا بلاول بھٹو بنے گا؟ کہ کوئی جواب نہیں، کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک مثال دینے کے لیے پھر ماضی میں جاؤں گا 75 سال پیچھے۔ ہٹلر کا ایک مشہور زمانہ انفارمیشن منسٹر تھا گوبلر، اس کے بارے میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے، اس کی باتیں جو کہتے ہیں کہ اس کے پاس باتوں کا خزانہ تھا، اتنے یعنی کہ ہر قسم کی اس کو باتوں میں ہرانا مشکل تھا۔ لیکن باتوں میں جب آپ باتیں کریں اس میں حقیقت نہ ہو تو پھر وہ باتیں جو ہے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ابھی یہاں پہ میں آپ کو یہ کس حساب سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ
اتحادی فوجیں جرمن کے اندر گھس چکی تھی، جرمنی کو پاش پاش کرتی ہوئی دارالخلافے کے قریب پہنچ رہی تھی، اور گوبلر ریڈیو پر یہ اعلان کر رہا تھا کہ فیوہرر، جسے وہ ہٹلر کہتا تھا، ہٹلر کو فیوہرر کہتا تھا وہ، کہ اس کے پاس ابھی بھی بہت سارے حربے ہیں، وہ کسی بھی وقت پانسا پلٹ دے گا جنگ کا، اور یہ تسلیاں دے رہا تھا۔ اور ادھر اتحادی فوجیں آ کے پورے ہر جگہ جگہ پر چپے چپے پر قبضہ کر رہی تھی۔ تو ناظرین، کیا پی ڈی ایم یہی بتانا چاہتی ہے کہ نواز شریف، کنفلکٹڈ نواز شریف، یا جو ابھی موجودہ اشتہاری ہے وہ آئے گا اور پاکستان میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو اٹھا کر باہر پھینکے گا اور دوبارہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دے گا، معیشت کا پہیہ چل پڑے گا؟ کیا یہ بتانا چاہتے ہیں؟ آج آپ کی باتیں کھوکھلی ہیں۔ آپ کیا یہی وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو خراب کیا، کیا یہی دوبارہ اس ملک کو صحیح کریں گے؟ یہ کون سی لوجک ہے؟ اگر آپ دیکھیں، ماضی میں دیکھیں، مذہبی جماعتیں جب فرقہ واریت کو لے کر انتہا پسندی کرتی تھی تو اس وقت کے سیاستدان ان سے دور ہو جاتے تھے، ان میں شمولیت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج ہمارے سیاستدان مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر، ان کے شانہ بشانہ چل کر ملک میں انتہا پسندی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کے حلق سے چند آوازیں ضرور نکلی کہ بھئی ہم کسی بھی مذہبی انتہا پسندی کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم مذہب کو بیچ میں نہیں لائیں گے، لیکن اس کی وہ آوازیں ہی تھیں۔ در حقیقت ان کے ساتھ چل رہا ہے، ان کے ساتھ یہ تمام سیٹ اپ چلا رہے ہیں۔ بھٹو کی ایک خوبصورت بات، جسے تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا، اس نے کہا تھا کہ میں پیدائشی ایک زمیندار کا بیٹا ہوں، پیشے سے میں ایک وکیل ہوں، اور میرا جو شوق ہے وہ سیاست ہے، اور جب میں سیاست کرتا ہوں تو میرے اندر عجیب سا جوش پیدا ہو جاتا ہے، میں پرجوش ہو جاتا ہوں۔ لیکن آج کے سیاستدان جو ہیں وہ جوش کی جگہ ہوش کھو رہے ہیں۔ یہ آج دیکھیں کرونا سے کیا حالت ہے ملک کی، اس وقت پوری دنیا کی معیشت کرونا کے آگے سرنگو ہو چکی ہے، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ جلد سے جلوس کر کے کرونا کو مزید بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ حکومت کے ساتھ مل کر پالیسی مرتب کرتے اور اپنے جلسوں کو پوسٹ پون کر دیتے، تاکہ آنے والے دنوں میں ان کو دوبارہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال تھی وہ بہت خطرناک ہو رہی ہے، لوگ کرونا سے مر رہے ہیں اور یہ لوگ اپنی سیاست سے باز نہیں ہارے۔ یعنی سوچنا چاہیے، آپ اس ملک کے باسی ہیں، آپ کو اس ملک نے عزت دی ہے، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس ملک کے عوام کا بھی خیال کریں۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کچھ ایران کی، چھوٹی سی بات کر کے میں ویڈیو کو اختتام کروں گا۔ ایران میں 2 قتل ہو چکے ہیں، ایک جنرل قاسم سلیمانی کا قتل ہوا، یہ بھی ایک ٹارگیٹڈ اور ریموٹ کنٹرول کلنگ تھی، لیکن جو جوہری سائنسدان ہے فخری زادہ، اس کا قتل ایک ریموٹ الیکٹرانکس ڈیوائس سے فائرنگ کر کے کیا گیا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب قتل ہے اور سائنٹیفک قتل ہے۔ اس سے ایک تو پورے خطے میں تشویش پائی جاتی ہے، اور پاکستان کے لیے بھی یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اسرائیل پاکستان کی کسی بھی بڑی شخصیت کو ہٹ کر سکتا ہے، راہ کے ساتھ مل کر کسی بھی عسکری قیادت کو یا کسی بھی سیاسی شخصیت یا کسی سفارتی شخصیت کو وہ ہٹ کر کے پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ اس بارے میں بہت بڑی اور بہترین حکمت عملی کرنی ہوگی، سیکیورٹی کو زیادہ سخت کرنا ہوگا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آپ کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کے آلریڈی پاکستان میں را کا ایک نیٹ ورک ہے، آپ کے پاکستان میں آلریڈی امریکن CIA کا ایک نیٹ ورک ہے، موساد را کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے۔ تو یہ چیزیں پاکستان کے لیے بہت الارمنگ ہیں۔ اسے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو، پاکستان کی حکومت کو سوچنا ہوگا کہ اس چیز کو کس طرح ٹیکل کیا جائے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔